الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس کو کنجوس کہا گیا ہے کہ جس نے حضور کا نام سنا اور ان کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا۔ تو گویا کہ اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے جب بھی حضور کا نام آئے، اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک راستہ بتایا جائے گا کہ جنت کا راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور وہاں سے وہ راستہ بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ جنت کا راستہ تو ہمیں دکھا دیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کے لیے حضور پر درود پاک پڑھانا ہوں گے تاکہ ہم اس راستے کی طرف چل کر داخل جنت ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی، انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ قرآن پاک کی آیت جو ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے، اور اس کا میں شان نزول بھی بیان کرتا چلوں کہ غزوہ احزاب یعنی جو 5 سنہ ہجری کو پیش آیا، اس میں مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا تھا، سخت تکلیفوں کا سامنا تھا، سخت سردی تھی، خوراک کی کمی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان سخت بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آج تک ہم نے بھوک کے سبب پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا ہوگا، مگر انہوں نے سخت بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں خندق یعنی گہرے گڑھے کھود رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت دشمن کا سامنا بھی تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر موجود غیر مسلم اور منافق بھی سازشیں رچا رہے تھے۔ ایک تو مقابلہ اور جنگ کفار سے، پھر
اندرونی خانہ جنگی کے منافقین بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ گویا مسلمانوں پر چاروں طرف سے تکالیف ہی تکالیف آ گئی تھی، اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کی پچھلی امتوں کے حالات بتا کر صبر دلایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کے اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت کے حاصل کر لو گے؟ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہ آئیں کہ جو تم سے پہلے والوں پر آ چکی ہیں۔ انہیں بہت تکلیفیں پہنچی، انہیں ہلا ڈالا گیا، انہیں بار بار سخت آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ ان تکلیفوں کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن ان کے رسول بھی بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ اے رب کریم تیری مدد کب پہنچے گی، حالانکہ رسول تو بڑے صابر ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، ان پر ایسی شدت کی تکالیفیں آئیں، اس کے باوجود وہ لوگ دین پر قائم رہے۔ دنیا کی کوئی مشقت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ان کا حال بدل نہ سکی۔ لہذا اے مسلمانوں، تم تو ان امتوں سے افضل امت ہو، تمہیں چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی صف میں ان سے پیچھے نہ رہو۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آپ نے متعدد ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے وہ جرم نہیں کیا مگر اس جرم کے سبب ان کو سزائیں دی گئیں، موت کی سزائیں دی گئیں، اور انہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ نے ان پر اپنا اجر دیا، اور جنہوں نے یہ کام کیے اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، وہ سارے معاملات فی الحال یہاں نہیں ہوتے، یا اس امتوں میں وہ چیزیں، وہ سختیاں، وہ پریشانیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے تو جنت کو عام طور پر بڑا آسان سمجھا کہ ہم بس جنت تو ہماری، جنت بے شک ہماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان والوں کی ہے، ایمان والے ہی جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے جائیں گے، اور جنت کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہی جائیں گے، اور جو کوشش نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلسل گناہوں کے سبب جو ہے وہ عذاب کے مطلب حقدار بن رہے ہیں، تو پیارے محترم اسلام بھائی، پھر ایسے لوگوں کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہاں ڈرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے دادا پردادا مسلمان، تو اب اس کے سبب ہم بھی مسلمان ہیں، اور جن کے سبب ہمیں ایمان ملا تو اس ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس سے نکل گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کہیں کے بھی ہم نہیں رہیں گے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم جنت حاصل کرنا، یہ قرآن مجید ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ پیارے محترم اسلام بھائی دیکھیے کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے تشریف فرماتے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟
اس پر مکی مدنی سلطان رحمت دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بہت مصیبتیں آئیں، وہ لوگ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ لہذا جیسے انہوں نے صبر کیا ایسے ہی تم بھی صبر کرو کہ بے شک اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ تو اسے یہ پتہ لگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، تو رب العالمین کی مدد ان کو آ کر ہی پہنچے گی۔ جو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ پہاڑ بن کر ڈٹے رہتے ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں اور اس راہ پر چلنے والوں کی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، تب ہی بلند و مقامات ملتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ راہ خدا میں تکلیفیں سہنے اور تن من دھن وغیرہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ یہی بات ہے کہ دوسری آیت میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ پاک کا قانون ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں جن سے مخلص مسلمان اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، زندگی نفع نقصان کی اندیشوں سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ کبھی سانس لینے اور زندہ رہنے کا نام زندگی ہوتا ہے، اور کبھی محبوب کی رضا کے لیے سر قربان دینے کا نام زندگی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے غرض کہ اصل چیز اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب سانس لیتے رہنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک سانس لیتے رہنا زندگی ہے، یعنی اس وقت تک جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی، خاطر قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو آپ نے صبر کے ساتھ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ سر کٹا دیا۔ گویا جب تک سانس لیتے رہنے میں اللہ پاک کی رضا تھی اس وقت تک آپ زندہ رہے، جب سر کٹانے میں اللہ پاک کی رضا تھی تو اس وقت آپ نے سر کٹا دیا۔ آپ نے تقریباً 56 سال جو گزارے وہ بھی زندگی تھی، اور جب سر کٹا دیا تو یہ بھی زندگی ہے۔ آپ پہلے بھی زندہ تھے، اور اللہ پاک کا قرآن بتا رہا ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں۔ تو شہید زندہ ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب کربلا کا واقعہ، اس سے کہیں زیادہ سخت واقعات جو ہیں وہ اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جو اس کی منظر کشی کی جاتی ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ میرے اس شہزادے کو جو ہے شہادت حاصل ہوگی اور انہیں شہید کر دیا جائے گا، آپ بھی بے قرار ہو گئے، آپ کی بھی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہو گئیں۔ تو گویا کہ آپ ان کے غم میں شامل ہوئے، گویا کہ ان کے غم میں شامل ہونا ہی ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی شہادت پر ان کا دل بھر آتا ہے۔
ان کا دل بھراتا ہے اور وہ مطلب تکلیف سے دلی طور پر اشکبار ہوتے ہیں. جب برداشت نہیں ہوتا تو اشکوں سے اظہار کر دیتے ہیں، اشکوں سے اظہار کر دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ کربلا کا ذکر نہ کر دیا جائے. کربلا کی یہ اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ میدان کربلا میں اہل بیت کرام پر ظلم ہوا تھا. کربلا کی اصل اہمیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے کے سبب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حوصلہ، وہ استقامت، وہ صبر و رضا کہ جس کی آپ نے میدان کربلا میں مثال قائم کی، وہ صبر اور استقامت اور حوصلہ اصل میں کربلا کی یادگار کو بناتا ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذرا تصور تو کیجئے کہ 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے. 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں اور دیگر شہیدوں کی تقریباً 72 لاشیں اٹھا کر خیمے کے پاس رکھی جا چکی ہیں. کتنی؟ 72. جو چل کر میدان کربلا پہنچ سکتے تھے، امام علی مقام نے انہیں میدان میں بھیج کر قربان کر دیا ایک ایک کر کے. اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ چھوٹے تھے، شیرخوار تھے نا، جو خود چل کر نہ جا سکتے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے اور ان کی بھی قربانی پیش کر دی. اب خیموں میں صرف پردہ دار خواتین ہیں اور ایک شہزادے بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 3 دن کی بھوک پیاس، جگر زخموں سے چور، سر پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے. اس حالت اور اس کیفیت میں سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا لباس پہنا، اپنے نانا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال اپنی کمر پر باندھی، اپنے والدین محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار اٹھائی اور نرالی شان کے ساتھ تنہا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز بھی رائے حق میں نذرانہ دینے کے لیے میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. باپردہ سیدزادیوں کی فکر بھی ہے، سامنے 20,000 کا لشکر بھی ہے، تنہائی بھی ہے، پردیس بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے. اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہیں. پیشانی مبارک پر کوئی بل نہیں ہے، زبان پر شکوہ ہونا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی کوئی شکایت نہیں ہے. صبر اور استقامت، تحمل، برداشت اور رضا چہرے پر صاف واضح ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے سے چلتے وقت باپردہ خواتین کو بھی صبر اور رضا کی تلقین کی، اور جب میدان کربلا پہنچے تو آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے آخر میں یہی فرمایا، حکم اور فیصلہ اللہ پاک ہی کا ہے. حکم اور فیصلہ اللہ پاک ہی کا ہے اور ہم اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے لیے ہم راضی ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے کاموں میں راضی ہونا چاہیے. جو جائز کام ہے، کوئی تو بیچارہ غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی بیچارہ کیا کہنا چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہے، اللہ کی رضا. کیونکہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں،
روایت میں ہے کہ جنگ کے دوران امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تیر لگا، منہ سے خون بہنے لگا، آپ نے وہ خون چلو میں لیا اور چلو میں لے کر آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ پاک، یہ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا خون ہے، اس کا بدلہ مانگتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہ گرا۔ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ استقامت جس کے ساتھ آپ میدان کربلا میں تشریف لائے، اسی شان اور استقامت کے ساتھ آپ نے جان قربان کی، اور یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان استقامت ہے جو کربلا کو زندہ رکھتی ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دین اسلام کے لیے صرف اور صرف امام علی مقام نے نہیں بلکہ ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دیں، ایسی نرالی قربانیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی مثالیں فی زمانہ نہیں ملتی۔ ابھی تو جو وہ صورتحال ہے، میں کیا بتاؤں، ابھی جو صورتحال ہے ایمان کی، جو صورتحال ہے وہ کیا بتایا جائے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، لوگ اپنی جان کو بچانے کے خاطر اپنا دین تبدیل کر لیتے ہیں، دنیا کا مال کمانے کے خاطر دنیا کا مال اکٹھا اور دنیا کی آرائشیں اور دنیا کا عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عیاشیاں حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اپنی سوچ اپنی فکر وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے۔ اور یہ سارے نظارے اس وقت ہم اپنے ہی پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ آج خوف خدا نہیں ہے، آج خوف خدا نہیں ہے، کیسے واحد کام، کیسے مطلب برے کام ہمارے اس معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ بالکل اوپن ہو جاتے ہیں اور سر عام نظر آتے ہیں، لوگوں کی مطلب تجسس کا شکار ہوتے ہیں وہ واقعات، اور وہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسی واحیات اور فحش باتیں جبکہ جس کا پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، جس پر توجہ دینا بھی مناسب نہیں ہے، مگر دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور ہمیں کہ اس معاشرے میں ہم خود بھی، ہمارا بھی یہ کچھ حال ہے کہ اگر جس میں ہماری عزت پہ کوئی بٹا نہیں لگتا، کوئی عزت پہ فرق نہیں آتا، تو اگر وہ گناہ کرنے میں حرج نہیں تو ہم وہ گناہ کر بھی ڈالتے ہیں بدقسمتی سے۔ اور آج ہم سنگین گناہ خوف خدا کے سبب نہیں بلکہ اپنے عزت کے خاطر نہیں کر پاتے۔ ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم کس حد تک پیارے محترم اسلامی بھائیوں دین اسلام کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم کب مجاہد بنیں گے، کم ہم اپنے لیے شہادت کی دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے سبق لیجئے، آل رسول سے سبق لیجئے۔ اللہ اللہ، آئیے ایک نرالی آپ کو قربانی سناتا ہوں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام تھا سعد تھا اور رنگ ان کا کالا تھا، ایک دن بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ سوال دیکھیں آپ ان کا، یہ سوال ہمارے بیچ میں نہیں آیا ہوگا۔ ہمارے سامنے مسلمان ہے، ایمان والا ہے، چاہے وہ کالا ہے گورا ہے، نہ کالے پہ گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت بولیے حاصل نہیں کہ ایمان والا ہو۔ تو کیا عرض کیا کہ میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ جی ہاں، میں 8 ماہ پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں۔ کتنے؟ ابھی کتنا ٹائم ہوا؟ بولیں سب بولیں۔ 8 ماہ ہوئے مسلمان، ہم نسلی مسلمان ہیں۔ ارے ہم نماز جب گھر میں پڑھتے ہیں، ہمارا کل کا بچہ جو ابھی کے پاؤں پہ ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، بچہ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ بچے کی جو ابتدا ہے بہت اچھی ہے، جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو بہت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بڑوں کی خراب حالت ہے۔ تو پیارے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہا کہ 8 ماہ ہی مجھے مسلمان ہوئے ہیں، تو فرمایا خدا کی قسم پھر تمہارا رنگ تمہیں جنت سے نہیں روکے گا۔ کیا فرمایا؟ پھر تمہارا رنگ تمہیں جنت سے جانے سے نہیں روکے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب بات ایسی ہے کہ کالا رنگ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ مجھے پھر کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ آج ہم دنیا کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بولیے، دنیا کی کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتیاں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بولیے، دنیا کا عیش و آرام دیکھتے ہیں۔ آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر کی کمائی کتنی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے نا، اور کمائی کتنی ہے۔ اور بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر بندہ بدصورت بھی ہے، بدصورت مگر وہ کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، تو اس کی اپنی ایک دو چیزیں اس کو دے، یعنی ایک 9 عمر کی بچی اس کے نکاح میں دے دی جاتی ہے کہ وہ پیسے والا ہے، اس سبب دی جاتی ہے۔ جبکہ پہلے کا دور یہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ پہلے کا دور تو یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کا نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کے سبب اس کو اپنی لڑکی دے دی جاتی تھی۔ آج یہ سوچ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت مبارک بن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا، آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، تو آپ نے اپنی گھر والی کو کہا کہ یہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا یہ بغیر مہمان نوازی کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی مہمان نوازی ہو جائے، مہمان نوازی ہو جائے۔ اب مہمان نوازی کے متعلق کتنی سخت حدیث ہے، اگر تمہیں مہمان نوازی کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم ادھار لے کر مہمان نوازی کرو، اور اگر کوئی مہمان تمہارے گھر سے لوٹ جائے بغیر کھائے پیے لوٹ جائے، تو گویا کہ وہ ایسے گھر سے لوٹا کہ جہاں پہ جنازہ تھا۔ تو اگر تمہارے پاس کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کم از کم اسے پانی پہلے پلا دیا جائے۔ بعض گھروں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے پانی پیش کر دیتے ہیں، کچھ پیش کرے نہ کریں پانی پیش کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی۔ تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں ٹھیک ہے، جو لوازمات ہیں، چائے کے ہیں، بسکٹ کے ہیں، ناشتے کے ہیں، پانی کے ہیں، کھانے کا وقت کے ہیں، وہ انسان کو کرنا چاہیے، اور مطلب یہ کہ یہی طریقہ ہے۔ مگر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب بیوی نے نافرمانی کی تو آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کے اسے طلاق دی، اور طلاق دے کر اس کا مہر ادا کیا، اس کو فارغ کر دیا۔ پھر آپ کسی جگہ پر بیان فرما رہے تھے، اور جب آپ بیان کرنے لگے تو وہاں کوئی ایک امیر زادی تھی، جبکہ آپ غریب ناتواں تھے، آپ غریب تھے، ایک امیر زادی آپ کا بیان سن رہی تھی۔ اس وقت کے اس دور کے اندر اس امیر زادی نے اپنے والدین سے کہا کہ میرا نکاح اس نیک بندے سے کر دیا جائے، جب اس نیک بندے سے نکاح ہوا اور جب یہ رات کو سوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تمہیں، اچھا ہاں، قبل اس کے کہ وہ امیر زادہ تھی اور ٹھیک ٹھاک مال و متاع بھی ان کو عطا کیا گیا، یعنی ان کی غربت کا خاتمہ ہو گیا، اور جب رات کو سوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہم نے تمہیں پہلے سے بہتر بیوی تمہیں عطا کر دی، تاکہ تم بخوبی اندازہ لگا سکو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی ذرا دیکھیے، جو میں نرالی آپ کو مطلب قربانی آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں،
کہ کیا اس نے عرض کیا اس صحابی رسول نے، جب بات ایسی ہے تو کالا رنگ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ اے میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم رشتہ کریں اپنی بچیوں کا تو ہم یہ دیکھیں کہ بندہ نمازی ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، تقوی رکھتا ہے یا نہیں ہے رکھتا، خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیز اصل چھان بین تو یہ ہے، اصل چھان بین تو یہ ہے۔ بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اب اصل بات کا معاملہ جو تھا وہ واضح ہو چکا تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں صحابی کے ہاں جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کے گھر پہنچے اور پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچایا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان فرما بردار تھے، انہوں نے پیغام سنا تو فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اب پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیسوں کا اہتمام فرمایا۔ انہوں نے پیسے لیے اور اپنی زوجہ کے لیے کچھ چیزیں خریدنے بازار تشریف لے گئے۔ اب یہ موقع قربانی کا ہے، نہ جانے کب اس دل میں شادی کی حسرت ہوگی۔ آج وہ حسرت پوری ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی زوجہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، بازار سے اپنی نئی دلہن کے لیے چیزیں خرید رہے تھے کہ اعلان ہوا کہ اے مجاہدو، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، میں ان پیسوں کے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار، ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا اور جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نئی دلہن کا انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل ہی میں دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے کہ ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا؟ ذرا دل تھام کر سنیے۔ یہ روایت میں ہے کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور ارشاد فرمایا، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے پیارے ہو۔ اللہ اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیب پر ہزاروں جانیں فدا ہوں۔ کیسا نرالا نصیب ہے کہ زمانہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا، فرشتے ان کے دربار میں حاضری کی خواہش کرتے، وہ بلند و مرتبہ نبی و رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم جن کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی، اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی پر کیسی شفقت فرما رہے ہیں۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی جھولی میں رکھا ہوگا، اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی ہوگی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ان پر کیسا رشک آ رہا ہوگا۔ مگر یہ انعامات یہیں ختم نہ ہوئے۔ سنیے کہ روایت میں ہے کہ پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے اور رونے کے بعد پھر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اپنا چہرہ مبارکہ ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا
کہ رب کعبہ کی قسم 7 حوض کوثر تک پہنچ چکے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اور بعد میں سوال کیا کرتے تھے۔ ان کا سوال کرنا، اللہ اللہ، وہ ساری چیزیں جو کہ پسے پوچھ تھیں، مخفی تھیں، چھپی بھی تھیں، اللہ اللہ، وہ ظاہر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا رویا میں سعد کی محبت میں تھا اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا، اسے دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئیں، وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ دین اسلام میں یہ تو ایک صرف چند باتیں ہیں کہ جن کو ہم نے سنا اور سمجھا اور قرآن سے بھی سمجھا کہ دیکھیے کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور اگر دیکھا جائے تو ہم آزمائش میں گرفتار ہیں، اور کس حد تک گرفتار ہیں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی مسجدوں کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کم آزمائش ہے کہ ہم دلیم پکانے والوں، کھچڑا پکانے والوں اور ساتھ میں گانے بجانے والوں، ذرا غور تو کر لو۔ امام علی مقام کا مقام تو سمجھو، ارے ان کی شہادت کا مقام تو سمجھو۔ تم بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ مطلب دلیم پکاتے ہو، ساتھ میں گانے بجاتے ہو، اور ٹھمک جو ہے وہ کولے مٹکاتے ہو۔ ارے سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہے ہو؟ بلکہ تم صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے سبب اور اپنی دنیاوی لذت کے سبب یہ کام ہوتا ہے۔ رضا الہی کے لیے جس کو یہ کام کرنا ہے، رضا الہی کے لیے جس نے یہ کام کرنا ہے، میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، کبھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ ارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیوں دی؟ سمجھیے کہ ایسا نہ ہو کہ دین میں تبدیلیاں ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور دین کو بھول جائیں اور وہ کچھ سے کچھ کر بیٹھیں۔ اس لیے انہوں نے قربانی دی۔ ان کو فکر تھی کہ نانا جان کی امت کسی نہ کسی طرح بخشی جائے، جس طرح کے نانا جان کی 63 سالہ زندگی اشک بار میں گزری، روتے ہوئے گزری، سجدوں اور قیام میں گزری، تو ان کے لیے، امت کے لیے دعائیں نکلی۔ ارے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب ان کا سر سجدے میں تھا اور سر سجدے میں تھا اور تلوار سے سر جو ہے تن سے جدا ہو رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، امام کا اگر حسین کا یہ سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے نانا جان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کریں اور ہم اس شہید، اس زندہ حسین کو اپنے عمل اور بد عمل کے سبب انہیں ہم تکلیف پہنچائیں۔ اللہ اللہ، غور تو کیجئے، ہم اس وقت اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلمان والی چیز ہمارے اندر کہاں پائی جاتی ہیں؟ آج اس وقت بھی پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی ہمیں مجاہد بننے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کے حساب سے مجاہد بننے کی ضرورت ہے، اور اگر جہاد کا وقت ہے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ کفار جو سازشیں کر رہے ہیں، یہود و نصارہ جو سازشیں کر رہے ہیں، ہماری کنٹریوں پہ، اسلامی کنٹریوں پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے خفیہ انداز کے اندر، اور پوری دنیا کا رجیم یہ چینج کر دیتے ہیں۔ ان کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، مائک پر اذان کی جگہ بتوں کا نام لیا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، برما کے اندر کس طرح مسلمانوں کو کاٹا پیٹا گیا، کبھی ہمارے پر کچھ ہوا؟ ہم کچھ نہ کر سکے، ہماری اسلامی کنٹریاں کچھ نہ کر سکی۔ قسم رب العزت کی، اگر یہ سارے مسلمان اٹھ جائیں خالی پیشاب بھی کر دیں تو یہ کفار نصارہ اس حساب میں بھیجا ہے، اور
یہ کس سے ڈرتے ہیں کفار؟ یہ میں نے خود نے پڑھا ہے، یہ کفار ایسے شخص سے ڈرتے ہیں، ایسے شخص سے ڈرتے ہیں کہ جو تقوی پرہیزگاری رکھتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، اس سے یہ ڈرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اس سے نہیں ڈرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ جن کو یہ مطلب مراتے دیتے ہیں ان کو خوب عیاشی کے دروازے کھول دیتے ہیں، خوب لڑکیاں دیتے ہیں، خوب شراب نوشیاں، خوب دنیا کی دولت دیتے ہیں۔ آج دنیا کی چمک کے اندر رہ کر ہم نے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ خدا را امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے قربانی دی اس دین کے خاطر، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، باعمل بننے کی کوشش کیجئے اور دین سے محبت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور دین سے محبت اسی صورت میں ہوگی جب ہم علم دین سیکھیں گے، علم دین سیکھیں گے، ہمیں پھر دین کی وقت و اہمیت معلوم ہوگی۔ آج دین ہی نہیں سیکھتے، آج علم ہی نہیں سیکھتے، آج قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، حدیثوں پہ غور نہیں کرتے۔ اتنے سارے واقعات ائمہ حضرات کے بزرگان دین کے ہوئے جو ہمیں نصیحت دیتے ہیں، ہم وہ نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ جب ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، قسم رب العزت کی، ہم بھی تباہ برباد ہو جائیں گے۔ ہم بھی ہمارا پاکستان ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہے، مگر خفیہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں، اللہ نہ کرے کل کو کوئی یہود و نصارہ بیٹھ گیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر بھی اذانیں دینا مشکل ہو جائیں گی، نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کب ہم اپنے لیے مجاہد بنیں گے؟ اپنے لیے بھی بننا ہے، دین اسلام کے لیے بننا ہے، دین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ صرف دنیا کی خدمت لازم نہیں ہے، دنیا کی خدمت لازم نہیں ہے، دین کی خدمت لازم ہے، فرض عین ہے۔ نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، آپ کہتے ہیں امام علی مقام نے جو ہے وہ یزید پلیت سے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے اپنے مطلب کے قانون بناتے ہیں اور وہی سب کچھ کر پاتے ہیں، عوام کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ جب صحابہ کرام کا دور تھا، جو انہوں نے قانون بنائے تھے، اس قانون پر وہ سارے چلنے لگ گئے تھے۔ اگر یہی یہود و نصارہ کا قانون ہوتا تو وہ اپنے قانون چلاتے۔ تو اس لیے اقتدار میں اسلام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے احکامات کو مکمل طریقے سے شریعت کا جو حکم ہے اس طرح اس کو چلانے کا حکم پورے ہمارے دین اسلام میں موجود ہے۔ تو جب تک اقتدار میں نیک لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ آپ بولو کہ نیک لوگوں نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست نہیں کی؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی کہ جن کا بنایا ہوا قانون پورے یورپ میں چل رہا ہے؟ کیا حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ ارے سب نے کی، مگر کس کے خاطر کی؟ اپنے خاطر نہیں کی، دین کے خاطر کی، اسلام کے خاطر کی، اپنی دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کی۔ آج لوگ اقتدار حاصل کرتے ہیں، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کی دولت ذلیل کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں اقتدار۔ وہ ان کو اقتدار اس لیے نہیں تھا، بلکہ اقتدار اس لیے حاصل کرتے تھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت دی ہے ہم نے وہ نافذ کرنی ہے، وہ نافذ کرتا ہے کہ ہمارا کل کا بچہ اٹھے تو اسی ماحول میں اٹھے۔ ہاں، جب وہ بالغ ہو تو بالغ سے پہلے 5 وقت نمازی ہو۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو، باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دین کا جذبہ عطا فرمائے، دین کو سیکھنے والا بنائے، علم سیکھنے والا بنائے، کہ جو بندہ علم کو سیکھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اے میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیو، آج ہم علم ہی سے تو دور ہیں، جس کی بنا پر آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کے دلی طور پہ دور کرنا چاہتے ہو، ذہنی طور پہ دور کرنا چاہتے ہو، تو اپنی سوچ، اپنی کسوٹی جو ہے قرآن و حدیث کے حصار میں رکھ دو۔ کیا رکھ دو؟ حصار میں رکھ دو۔ پھر دیکھو کہ ہم نے اس میں سے کیا کیا اٹھانا ہے، کس پر ہمیں عمل کا حکم دیا گیا اور کس کو چھوڑنے کا حکم دیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔